معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام حصہ دوم باب اول۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور ولید کا مقابلہ۔ ادھر حمزہ کے ہاتھوں عتبہ فرش خاک پر لیٹا، علی سے تھا ادھر تیغاز ماں مقتول کا بیٹا، پدر کے خون سے منہ ہو گیا غصے میں لال اس کا، بھڑک اٹھا بدن پر مثل شعلہ بال بال اس کا، علم کی اور چوکس ہو کے تیغے آبدار اس نے، کیے بڑھ کر سنبھل کر پے بے پے 7-8 وار اس نے۔ علی اس شان سے رد کر رہے تھے اس کے واروں کو کہ ہوتا تھا تعجب نوجواں پر پختہ کاروں کو، کبھی رد کر دیے جھک کر، کبھی خالی دیے ہٹ کر، یہ آگے بڑھ کے منہ پر آ گئے وہ رہ گیا گھٹ کر، ذرا بختر کو الجھن 4 آئینوں کو سکتا تھا، مگر عتبہ کا بیٹا وار کرنے سے نہ تھکتا تھا، یکایک وار خالی کر دیے، یکایک وار خالی دے کے حیدر کو جلا لایا، کہ نازک وقت گزرا جا رہا ہے یہ خیال آیا، کیا نعرہ ہمارا بھی تو لے ایک وار او کافر، سنبھل دیکھ آئی یہ اللہ کی تلوار او کافر، صدائے شیر حق سے چھائی ہیبت قلب دشمن پر، سو پر اٹھنے نہیں پائی کہ آئی تیغ گردن پر، نہ پائی دیکھنے والی نگاہوں نے بھی آگاہی، کب اٹھی کب گری کیسے پھری تیغ ید الہی، عجب بجلی تھی چمکی اور چمکتی ہی نظر آئی، زرِ خالص تھی کندن سی دمکتی ہی نظر آئی، کمال ضرب پر حمزہ کے منہ سے مرحبا نکلی، صف اسلام سے اللہ اکبر کی صدا نکلی، نوید فتح ٹکرائی زمین و آسمانوں سے، کہ اترا بار سر ایک ہستی باطل کے شانوں سے، ملا یہ پھل حریف بازوئے شیر خدا ہو کر، زمین پر جا پڑا مغرور سر تن سے جدا ہو کر، سر بے تن ادھر لڑکا تن بے سر ادھر لوٹا، ملا مٹی میں وہ بھی اور یہ بھی خاک پر لوٹا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیبہ کے ہاتھوں زخم خانہ نظر آئی جو یہ 2 ضربتیں مردان عالم کی، تو چھائی روئے باطل پر سیاہی غصہ و غم کی، عبیدہ کر رہے تھے ضربت حیدر کا نظارہ،
کہ شیبہ نے عقب سے ہاتھ ایک تلوار کا مارا، چمک دیکھی تو پھرتی سے عبیدہ نے بھی رخ موڑا، اجل نزدیک پائی پھر بھی دشمن کو نہیں چھوڑا، لگایا ہاتھ شانہ کر دیا بیکار دشمن کا، لگایا ہاتھ شانہ کر دیا بیکار دشمن کا، مگر پنڈلی کے اوپر پڑ چکا تھا وار دشمن کا، علی و حمزہ نے دیکھی جو شیبہ کی دغا بازی، عبیدہ کی مدد کرنے کو آئے دوڑ کر غازی، نظر آئے تڑپتے اس طرف نوری ادھر ناری، ادھر بھی ضرب کاری تھی ادھر بھی ضرب تھی کاری، بیک ساعت کیا شیبہ پہ ایک ایک وار دونوں نے، کیا فی الفور اس ناری کو بھی فی النار دونوں نے، اتارے اسلحہ تینوں کے یہ بھی ایک صورت تھی، کہ مردوں سے زیادہ ان کی زندوں کو ضرورت تھی، غنیمت لے کے مقتولوں کے جنگی ساز و سامان سے، اٹھا کر لے چلے زخمی عبیدہ کو بھی میدان سے، سروں پر ان کے سایہ مہر خاور کرتا جاتا تھا، شعاعیں ان کے قدموں پر نچھاور کرتا جاتا تھا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر تصدیق، پلٹ کر جب صف اسلام میں شیر خدا آئے، رسول اللہ کے قدموں میں زخمی شیر کو لائے، یہ ملحق زخم تھا، ہڈی کا گودا بہتا جاتا تھا، نکلنے سے لہو کے قلب خالی رہتا جاتا تھا، عبیدہ نے ادب سے عرض کی جوش ارادت میں، حضور اب فیصلہ کیا ہے میرے باب شہادت میں، رسول پاک نے ان کی شہادت پر گواہی دی، انہیں تہنیت خوشنودی ذات الہی دی، عبیدہ نے یہ سن کر رکھ دیا سر پائے ہادی پر، بسی آنکھوں میں جنت پھر نظر ڈالی نہ وادی پر، فلک سے نور برسا دل پہ راحت ہو گئی طاری، ہوا کلمہ شہادت کا زبان پاک پر جاری، فوج دشمن کا خوف زدہ ہونا، ادھر ہلچل پڑی تھی لشکر شیطان کے اندر، کہ کھوئے 3 سرداران قوم ایک آن کے اندر، جو ہتھیاروں سے سج کر اونچی بن کے آئے تھے، بڑے دعوے سے نکلے تھے بہت تن کے آئے تھے، بوقت حملہ تھے جن کے دماغ افلاک کے اوپر، پڑے تھے اب وہی بے جان ہو کر خاک کے اوپر، بظاہر بے سر و سامان تھے ان کے مارنے والے، نہ ان کے بر میں زرہیں تھیں نہ ان کے ہاتھ میں بھالے، سپر کا بھی اسی تلوار سے ہی کام لیتے تھے،
مگر ہر ضرب پر اپنے خدا کا نام لیتے تھے۔ یہ منظر خوف سے دیکھا گیا فوج مقابل میں کہ ایک ساتھ نہ جنبش تک ہوئی موج مقابل میں۔ ولید و عتبہ و شیبہ یہ تینوں جانے لشکر تھے، سپہ سالار لشکر اور سرداران لشکر تھے۔ قریشی فوج کو یہ ناز تھا ان کی شجاعت پر کہ بھاری ہیں یہ تینوں فرد اسلامی جماعت پر۔ توقع تھی نہتوں کو بھگا کر آئیں گے تینوں، کسے معلوم تھا یوں مار ڈالے جائیں گے تینوں۔ نظر آیا کہ ایک ایک زخم کھا کر مر گئے تینوں، بڑے خونخوار تھے اپنے ہی خون میں بھر گئے تینوں۔ پسینے آ گئے چھایا صفوں پر ایک سناٹا کہ زنگ آلودہ تلواروں نے سرداروں کا سر کاٹا۔ بہت سے گالیاں دینے لگے اپنے خداؤں کو کہ نامردوں نے یوں کٹوا دیا تیغ آزماؤں کو۔ ہوئے مقتول ان ہاتھوں سے جن پر تھے نہ دستانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی مانے تو کیا مانے۔ یہ منظر دیکھ کر دل ہی میں پچھتانے لگا کوئی، دبکنے جی چرانے اور کترانے لگا کوئی۔ ابو جہل کی تقریر۔ یہ صورت دیکھ کر ابو جہل نے اس فوج کو ڈانٹا، کہا اے قوم عتبہ تھا ہماری راہ میں کانٹا، باہم ترتیب لشکر میں تو ہم نے عرق ریزی کی، مگر عتبہ نے تنہا جا کے لڑنے میں تیزی کی۔ یہ تینوں پہلوان مارے گئے اپنی جہالت سے، تو کیا اب ہم بھی مر جائیں اسی شرم و خجالت سے۔ تمہارے پاس بھالے ہیں، تمہارے پاس ڈھالیں ہیں، فنون جنگ میں سامان ہے، قوت ہے، چالیں ہیں۔ وہ کیا ہیں چند کس فاقہ زدہ مزدور ناکارے کہ اب تک چھپتے پھرتے تھے تمہارے خوف کے مارے۔ تمہارے ہاں ذرا پر ہے ذرا جوشن ہے جوشن ہے، وہاں مجھ کو تو کپڑا بھی نظر آتا نہیں تن پر۔ تمہارے ساتھ ہیں اس وقت 960 تلواریں، ادھر کیا ہیں زیادہ سے زیادہ 8 تلواریں۔ وہ آئیں اور لائیں کند زنگ آلود تلواریں، تمہارے پہلوانوں کو تمہارے سامنے ماریں۔ کھڑے تم دیکھتے ہو تم کو غیرت کیوں نہیں آتی، غضب ہے قتل عتبہ پر بھی چھاتی پھٹ نہیں جاتی۔ تمہاری اس قدر تعداد ہے، شوکت ہے، کثرت ہے، اگر اس پر بھی نامردی دکھا جاؤ تو لعنت ہے۔ مبارز کے طلب کرنے کی حاجت ہی نہیں ہم کو، انہیں لڑنے کا موقع دیں ضرورت ہی نہیں ہم کو۔ ارے ہم ان مسلمانوں کو کچا ہی چبا ڈالیں گے، کچل ڈالیں گے، ان قدموں کے نیچے پیس ڈالیں گے۔
یہی وہ ہیں جنہوں نے دین آبائی سے منہ موڑا، ہمارے اور اپنے باپ دادوں کا چلن چھوڑا۔ محمد نے ہمارے ان کے رشتے قطع کر ڈالے۔ یہ سب ہیں ایک اندیکھے خدا کے، یہ سب ہیں ایک اندیکھے خدا کے دیکھنے والے۔ یہ سجدے کرنے والے کیا لڑیں گے سر بلندوں سے، انہیں ہم لے چلیں گے باندھ کر اپنی کمندوں سے، شکنجوں میں کسیں گے قینچیوں سے کھال اتاریں گے، جہاں پانی نہیں ملتا وہاں لے جا کے ماریں گے۔ خبر ان سب کی لی جائے گی دروں اور کوڑوں سے، انہیں زندہ داغیں گے انہیں زندہ روندوائیں گے مکے میں اونٹوں اور گھوڑوں سے۔ محمد کی رفاقت کا مزہ ان کو چکھائیں گے، محمد کیا محمد کے خدا کو بھول جائیں گے۔ اکٹھے مل کے ایک دھاوا کرو اے جنگجو مردو، بڑھو اب ایک ہی ریلے میں سب کو کاٹ کر دھر دو۔ ہبل کے جانثارو، لات و عزیٰ کے پرستارو، بڑھو حملہ کرو مارو، بڑھو حملہ کرو مارو۔ قریش کا عام دھاوا کیا جوش و غضب کو مشتعل اس شعلہ باری نے، لگا دی ناریوں کو آگ آتش باز ناری نے۔ ہوا ہے جان پیدا آتش نمرود میں گویا، چنگاری پڑ گئی استودہ بارود میں گویا۔ اٹھا سودا سروں میں قتل کر دو سر اتاروں کا، ہوا ایک حشر برپا پکڑو پکڑو مارو مارو کا۔ پڑی نکارۂ جنگی پہ ضربیں طبل پر تھاپیں، زمیں دھسنے لگی گھوڑے لگے جب مارنے ٹاپیں۔ سنانیں تن گئی تہ گئے اٹھی تیروں نے پر تولے، بڑھی ساری بلائیں جانب جنگاہ منہ کھولیں۔ اڑی پھر ٹھوکروں سے ریگ صحرا گرد ہو کر، چھپایا بارہا خورشید نے منہ زرد ہو کر۔ فرشتے غرق حیرت تھے، ادھر عرشی ادھر فرشی، نظر آتا تھا لوہے کا سمندر لشکر کرشی۔ نہتوں پر آیا کرنے کو روب و داب کی صورت، اٹھا طوفان کی صورت بڑھا سیلاب کی صورت۔ مسلمانوں کا ربط و ضبط اور فرمان پیغمبر۔ ادھر بڑھتے چلے آتے تھے پیدل بھی رسالے بھی، صفیں باندھے کھڑے تھے دھوپ میں اللہ والے بھی، کھڑے تھے صبح سے پہلو بدلتے تھے نہ تھکتے تھے، نگاہیں سامنے تھیں دوسری جانب نہ تکتے تھے۔ سکون و ضبط کی تصویر سن لائے ہوئے چہرے، وہ چہرے جن پہ قرباں ہو رہے تھے نور کے سہرے۔ عرق آلود تھیں پیشانیاں
कतरे ढलकते थे। मुकद्दस दाढ़ियाँ थी जिनमें मोती से झलकते थे। गदाई में भी हासिल शौकते शाहाना थी उनको। खड़े थे इस तरह जैसे कोई परवाह न थी उनको। कुरैशी फौज ने डाली जो तरहे जंगे मगलूबा, किया कसरत ने किल्लत को मिटा देने का मंसूबा। तो देखा जानिबे हादिए कामिल, तो देखा जानिबे हादी कामिल दी पनाहों ने। इजाज़त सबसे बढ़ने के लिए मांगी निगाहों ने। यमे कुफ़ार जब यकबारगी बढ़ता नजर आया, तो अपने साथियों से मुर्शिदे कामिल ने फरमाया, अभी कायम रहो अपनी सफ़ों में ऐ खुरूमंदो। नज़र अपनी रखो अल्लाह पर, अल्लाह के बंदो। बचाएगा उसी का हाथ इन शमशीर गिरों से। करीब आए तो इस हमले को रोको अपने तीरों से। सफ़ों में अब तरी आने न पाए ऐ जवां मर्दो। तहम्मुल के फ़राइज़ अपनी जानिब से अदा कर दो। मुसलमानों की तीरंदाजी। नबी का हुक्म सुनकर दम न मारा सब्र गोशों ने। उतारी अपने कंधों से कमाने दलक पोशों ने। कमाने क्या थी गीली लकड़ियाँ लेकर झुका ली थीं। बंधी थी रस्सियाँ उनमें मगर चुल्लों से खाली थीं। कमानों को झुकाया तीर जोड़े, तीर भी क्या थे कि अक्सर तीर सौफारों से भी कतान मुअर्रा थे। बज़ाहिर तीर भी ऐसी ही कमानें थीं। सलाहे जंग क्या बस दिल ही दिल में जाने ही जाने थीं। उधर पुतला था हर बेपीर शेखो शाब लोहे का। उमंडता दौड़ता आता था एक सैलाब लोहे का। इधर तीरों कमा की शक्ल भी हो तन गए तिनके। इधर तीरों कमा की शक्ल होकर तन गए तिनके। ज़मीं पर गैरते सद सिकंदर बन गए तिनके। उधर भौचाल की सी चाल से धरती धमकती थी। गुबार उड़ता था जिसमें बर्क रह कर चमकती थी। इधर अब तक न कोई जुम्बिश थी, इधर अब तक न कोई जुम्बिश न थी अल्लाह वालों में। कोई अंदेशा बातिल न था उनके ख़यालों में। मगर बू जहल जब हद से बढ़ा लाया लाइनों को। बड़ी नीज़ों की अन्नियाँ ताक कर पुरनूर सीनों को। ये सरकश बढ़ते बढ़ते जिस घड़ी सर पे ही आ पहुँचे। सितमगर राहज़न इस्लाम के घर पे ही आ पहुँचे। तो इस्लामी कमानदारों ने भी ताका निशानों को। चढ़ा कर तीर घुटने टेक कर ताना कमानों को। दिखाई दस्त हाय चुपने राहे रास्त मंजिल की। निगाहों ने लगाई शस्त चश्मों सीनों दिल की। मिले जब
دستہائے راستے خم ہو کے شانوں سے، صدا یک بار بسم اللہ کی نکلی زبانوں سے، کمانوں سے نکل کر تیر یوں سوئے ہدف جھپٹے، فضا میں جس طرح شہباز چڑیوں کی طرف جھپٹے، یہ فوج روسیہ پھیرے ہوئے فیلوں کا لشکر تھا، مگر تیروں کی بارش بھی ابابیلوں کا لشکر تھا۔ ہوا میں سنسناہٹ سی ہوئی، پھر یہ نظر آیا کہ تنکوں نے پلٹ دی بڑھنے والی موج کی کایا، نہ کترائے نہ منہ موڑا، نہ زخم کھاتے نظر آئے، یہ 24 تیر تھے فولاد کی زرہوں میں در آئے، بہت سے پار اترے جوئے خونے دل سے منہ دھو کر، بہت سے رہ گئے سینوں کے اندر غرق ہو کر، تھے اکثر جسم میں زرہیں بھی اور ملبوس بھی دوہرے، مگر تیروں نے گھس کر توڑ ڈالے پشت کے مہرے، بھڑک اٹھے جو مرکب راکبوں کی پیڑیاں ٹوٹیں، رکابیں پھنس گئیں پیروں میں باگیں ہاتھ سے چھوٹیں، جو سب سے آگے آ رہے تھے جوش میں بھر کر، گرے ان میں سے اکثر زخم کھا کر اور مر کر، ہوئے پیوست یہ ناؤک جہاں پائی جگہ تن میں، شکم میں آنکھ میں رخسار میں شانے میں گردن میں، زمیں پر آ رہے اسوار گھوڑوں نے جو رخ موڑے، صفیں اپنے ہی پیادوں کے پرے توڑے، جنگ مغلوبہ صفوں کی برہمی کا دیکھ کر یک طرفہ نظارہ، غضب میں بھر گیا ابوجہل پھر لوگوں کو للکارا، ہبل کے نام کی غیرت دلائی بت پرستوں کو، اکٹھا کر کے پھر آگے بڑھا چیرا دستوں کو، اکٹھا کر کے پھر آگے بڑھایا چیرا دستوں کو، نئے وعدے کیے ہمت بندھائی پہلوانوں کی، مسلمانوں کی جانب پھیر دی نوکیں سنانوں کی، ہوئی پامال ضبط و درگزر کی آخری حد بھی، بڑھے اب اذن پا کر جانثاران محمد بھی، قتال جنگ مغلوبہ کے ساماں ہو گئے آخر، حق و باطل بہم دستے گریباں ہو گئے آخر، دکھائی رزمگاہ میں شان اسلامی دلیروں نے، دبوچا راکیوں کو مرکیوں سے تند شیروں نے، نہتے گٹھ گئے بے باک ہو کر تیغ والوں پر، نہ دھمکی سے ڈرا کوئی نہ کوئی بھالوں، نہ دھمکی سے ڈرا کوئی گزوں سے اور نہ بھالوں سے، لگی مظلوم و ظالم میں غضب کی کشمکش ہونے، زمیں پامال ہو کر خون کے آنسو لگی رونے، جو نیزوں کے نشانوں پر تھے کھیلے اپنی جانوں پر، جو نیزوں کے نشانوں پر تھے کھیلے اپنی جانوں پر، سنانوں کو بچایا ہاتھ دوڑایا بنانوں پر، کسی کا جسم لاغر ہو گیا زخموں سے صد پارہ،
کسی نے چھین کر نیزا اسی بے دین کو مارا، ضعیفوں کو حریفوں ہی سے حاصل ہو گئی تیغیں، لپٹ کر اس طرح بازو مڑوڑے چھین لی تیغیں، یہی تیغیں مثال برق چمکی اب علم ہو کر، لگے گرنے زمیں پر نخل تن سے سر قلم ہو کر۔ مجاہدین اسلام کی شجاعت، ادھر فاقہ زدہ انسان ادھر گاوان پرواری، ہوئی دونوں طرف سے کشت و خوں کی گرم بازاری، نمازیں پڑھنے والوں نے دکھائی وہ جواں مردی، کہ شان وحدت حق فوج کثرت پر عیاں کر دی، کیا حمزہ نے دعویٰ اس طرح قریشی جلیلوں پر، کسی جنگل میں جیسے شیر جا پڑتا ہے فیلوں پر، بہت بے باک تھی یہ تیغ آب کچھ اور چل نکلی، کبھی شانے پہ چمکی اور کبھی زیرے بغل نکلی، کسی کی ڈھال کاٹی سر سے گزری صد تک پہنچی، بڑی خوبی سے منشائے قضا وہ قدر تک پہنچی، کمر کو کاٹ کر ایک تار سی صابون سے نکلی، اگر دامن سے الجھی صاف ہو کر خون سے نکلی، یہ سینے سے لہو قلب و جگر کا چاٹ کر آئی، زرا کے دامن بندھن اور حلقے کاٹ کر آئی، کبھی اس کا گلو تاکا کبھی اس کی کمر تاڑی، کبھی سیدھی گری آ کر کبھی ترچھی کبھی آڑی، جو افسر تھے انہیں آواز دے کر ٹوک کر مارا، جو بھاگے سامنے سے ان کا رستہ روک کر مارا، کہیں مولا علی کی تیغ جوہر دار کا گل تھا، خدا کے فضل سے شیر خدا غالب تھا علی کل تھا، ہجوم اہل مکہ نے جدھر غلبہ ذرا پایا، جہاں انبا قریشی پہلوانوں کا نظر آیا، بڑے مشکل کشا للکار کر ان بدنہادوں کو، لگے زیر و زبر کرنے سواروں کو پیادوں کو، مدد کرنے کو اپنے ساتھیوں کی بار بار آئے، کبھی سوئے یمن جھپٹے کبھی سوئے یسار آئے، نہیں بے تیغ دامندار سے ہٹ گئے کافر، مثال زنگ اس تلوار سے کٹ گئے کافر، گھڑی بھر میں جہاں کفار کا انبا بے حد تھا، کسی کے ہاتھ کم تھے اور کسی کا سر ندارو تھا۔ حضرت زبیر اور بوقرش کا مقابلہ۔ زبیر اس رنگ میں گھس کر لڑے گھمسان کے اندر، زمیں پر لگ گئے کشتوں کے پشتے آن کے اندر، اگرچہ شانہ وہ بازو پہ کھائے زخم بھی کاری، اگرچہ چلتے چلتے بن گئی تلوار بھی آری، مگر پھرے ہوئے تھے دشمنوں کے تان سن کر، خدا کے دشمنوں کو مارتے جاتے تھے چن کر،
अचानक एक मुशरिक पहलवान ललकार कर निकला, अकड़ कर बुलबुला कर और नारा मार कर निकला कि नादानों मुसलमानों शुजात पर न इतराओ, मैं हूँ बुकर्श, तुम सब मिल के मेरे सामने आओ। नजर आया कि ये इंसान नहीं पुतला है आहन का, कोई हिस्सा जुज़ आँखों के नजर आता नहीं तन का। बशर था या कि था बेडोल सा एक ढोल लोहे का, चढ़ा रखा था जिसने तन के ऊपर खोल लोहे का। कोई हर बाहो कैसे कारगर इस मर्द आहन पर कि आज सरता फौलाद का मलबूस था तन पर। ये कुल आहन की शाहिद ढल के आई थी जहन्नम से, ज़मीं पर अपने पैरों चल के आई थी जहन्नम से। बढ़ा सूए मुसलमाना ने जो ये काफिर रजज़ पढ़कर, तो फुर्ती से ज़ुबैर उसके मुकाबिल हो गए बढ़कर। मज़ाहिम पाके अपनी राह में अल्लाह वाले को, उठाया मर्द आहन पोश ने दीवदाज भाले को। मगर होशियार चाबुक दस्त था अल्लाह वाला भी, था खुशबख्ती से उसके हाथ एक छोटा सा भाला भी। उधर नीज़ा चला उसका, उधर से मर्द गाजी का, लगे करने दो लश्कर अब नज़ारा नीज़ा बाजी का। बहम रद्दो बदल से जुर्रतें दो सिमत गरमाई, चढ़ी चिंगारियाँ दोनों सनाने मिल के टकराई। पिया पे बांधता था बंद कुंदे तोलने वाला, मगर उससे ज़्यादा मुस्तैद था खोलने वाला। बला के तान थे पुरहेज, चोटें थी तकानें थीं, सनानें थीं कि वो फनदार सांपों की ज़ुबानें थीं। जमा कर पैतरा करके इशारा मर्द गाजी ने, अनी रखते ही एक हल्का सा मारा मर्द गाजी ने। हवाई कर दिया बातिल के नीज़े बाज का नेज़ा, ज़मीं पर सर के बलाया गुरूरो नाज का नीज़ा। दिखाई कुछ कमी दुश्मन के हीले ने न ताकत ने, मगर नेज़ा उड़ा डाला ज़ुबैरे बालियाकत ने। नज़र आई जो शक्ल मर्ग इस उफ्ताद के अंदर, लरज़ कर रह गया दिल सीने फौलाद के अंदर। कुरैशी पहलवां के हाथ से जब उड़ गया भाला, तो हटकर हाथ उसने कब्ज़े शमशीर पर डाला। मगर अब जानिसारे अहमद मुरसिल की बारी थी कि बर्छी हाथ में थी और कज़ा की साजगारी थी। झपट कर शेर ने एक वार दुश्मन पर किया कारी, जहाँ आँखों के दो सुराख थे बर्छी वहाँ मारी। सनाए इस जोर से आहन का चेहरा तोड़ कर गुजरी, घुसी चश्मे अधू में कासाए सर फोड़ कर गुजरी। सरे खुद सर ने हक से सरकशी करने का फल पाया, कि भल बर्छी का सर में दूसरी जानिब निकल आया। गिरा फौलाद का पुतला ज़मीं पर सरगू होकर, तकब्बुर बह गया आँखों के रस्ते मौजो खूं होकर।
قفس کے ٹوٹنے سے طاہر جاں اڑ گیا آخر، ادھر کھینچی جو برچھی زور سے پھل مڑ گیا آخر، مگر ہاں یادگار ضرب اسلامی رہی برچھی، بوقت جنگ دست راست کی حامی رہی برچھی، دو لشکر کر رہے تھے برسر میداں یہ نظارہ، کہ آہن پوش انسان ایک اشارے میں گیا مارا، صدائے نعرہ تکبیر سے پھر گونج اٹھی وادی، کہ جس نے مشرکوں میں غیظ کی ایک لہر دوڑا دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔